السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، بال اور ناخن کس نے نہیں کاٹنے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 5118، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا دخل العشر وعنده اضحیۃ یرید ان یضحی فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل العشر، کہ جب ذوالحجہ داخل ہو جائے، وعنده اضحیۃ، اور اس بندے کے پاس قربانی ہو، یرید ان یضحی، اور وہ یہ ارادہ بھی رکھتا ہو کہ میں قربانی کروں گا، فلا یحزن شعرا ولا یقلمن ظفرا، نہ وہ اپنے بالوں کو کاٹے اور نہ ہی وہ اپنے ناخنوں کو کاٹے۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی قربانی کرے گا، اب وہ چھوٹا بھی قربانی کر سکتا ہے، بڑا بھی قربانی کر سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان کی طرف سے، اپنے اہل کی طرف سے ایک قربانی کرتے تھے جو سب کی طرف سے کافی ہو جاتی تھی۔ گویا ہمارے گھر میں سے ایک سربراہ اگر قربانی کر رہا ہے تو گویا سب کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ سب کے لیے حکم ہے، چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، وہ اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو نہ کاٹیں جس گھر کے اندر قربانی ہو رہی ہو۔ ہاں، دوسری بات، وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے، استطاعت ہی نہیں ہے، ان کے پاس مال ہی نہیں ہے، تو وہ لوگ ناخن اور بال اگر نہیں کاٹتے، عید کی نماز کے بعد کاٹتے ہیں، یکم ذوالحجہ سے لے کر عید کی نماز کے بعد کاٹتے ہیں، تو اللہ رب العالمین انہیں بھی اس کی قربانی کا ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔